السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند، روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، بیوی اور شوہر ساتھ ہیں مگر دل دور ہیں، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ سی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا نہیں، دروازہ نہیں کھولتے بلکہ یہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے۔ وہ ہے جادو۔ اسلام میں جادو کا تذکرہ قرآن اور حدیث دونوں میں آتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ جادو کا ذکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس سے متعلق واقعات ملتے ہیں۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ خاموشی سے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان خاص نشانیوں کا بیان کریں گے جو اگر کسی کے گھر میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتلائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نقطہ بھی بیان کریں گے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حالات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ پہلی نشانی، جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہونا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرانے، یا شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاپن میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے گھر میں یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے جادو کی پہلی نشانی۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ نہ جانے کیوں مجھ سے دور ہو گیا ہے، جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے، نہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے، با پردہ ہے، فرما بردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسے یا مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔
جادوگر اکثر ایسی سفلی عمل پیدا کرتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے۔ تو سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے، یعنی جسمانی تعلق اگر ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، اور مرد سمجھتا ہے شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرف محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ درار ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ دوسری نشانی خواب میں ڈراؤنی مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتے دار کا بار بار آنا ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر عیاں کرتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہے وہاں ایک خفیہ نہایت اور لرزہ خیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراؤنے خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، ایسے مرنے والے رشتے داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہوں یا کچھ لینے آئے ہوں، یہ سب اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے سر پر حملہ کرتا ہے۔ وہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و خواب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یہ کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دل کے قریب کسی شہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرانے کھڑی ہے۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں میں لپٹے ہوئے ہے اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے منظر نظر آتے ہیں یا کوئی مردہ رشتے دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامتیں جادو کی نشاندہی کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ خواب مؤثر آئے، بار بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کر جائے۔ اسلامی روحانی علماء ان خوابوں کی جادو کی بہت اہم علامت قرار دیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پر جب آسیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب، اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب ذکر، اذکار اور دم سکھایا۔ لہذا اگر کسی گھر میں سب لوگ بار بار عجیب، ڈراونے، خوف زدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر کا سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں ہوتے بلکہ وہ اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔
तीसरी निशानी नींद के दौरान घर में अजीब व गरीब हरकत का महसूस होना। क्या आपने कभी रात के वक्त ऐसा महसूस किया जैसे कोई साया गुजरा हो, जैसे कोई आपको घूर रहा हो, या आप अचानक नींद से डर कर उठ गए हो, सांस फूली हो, आंखों के सामने अंधेरा, दिल जोर जोर से धड़क रहा हो? अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये महज डरावना ख्वाब नहीं, यह जादू की तीसरी दस्तक हो सकती है। ऐसे घरों में ख्वाब लोगों को सोने से पहले बेचैनी होती है, नींद आती है तो अचानक उठकर बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे कोई बिस्तर हिला रहा हो या किसी के चलने की आहट हो। यह सब अलामत जादू के असरात में शामिल है, खास तौर पर जब जादू को किसी को जहनी तकलीफ देने के लिए किया गया हो। जादूगर जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्नात या शयातीन का इस्तेमाल करते हैं तो वह सबसे पहले हमला नींद पर करते हैं, क्योंकि नींद ऐसी हालत है जहां इंसान सबसे ज़्यादा बेबस होता है। अगर नींद ही मुतासिर हो जाए तो दिन का सुकून भी बर्बाद हो जाता है और रफ्ता रफ्ता पूरा माहौल बिगड़ने लगता है। ऐसे घर में बच्चे डर कर माँ बाप के साथ सोना चाहते हैं या नींद में चीख कर उठते हैं। बड़ी उम्र के लोग बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, और जब मुसलसल कई दिन या हफ्ते तक यह कैफियत बरकरार रहे तो समझ जाना चाहिए कि कोई आम निशानी नहीं है, जादू का पहला वार है। इस मसले का इलाज सिर्फ दुआओं या दम से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले इस निशान को पहचानना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से पहले सूरतुल बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत का हुक्म दिया। यही वो आयत है जो जादू को रोकने की पहली दीवार बन सकती है। अब हम बढ़ते हैं उस दर्दनाक हकीकत की तरफ जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां जरूर जाहिर होगी कि उन्वान के तहत चौथी निशानी की शक्ल में हमारी आंखों के सामने आती है। वह निशानी मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत और नफरत की शदीद लहर का उठना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक घर में जहाँ कभी मोहब्बत की चहक थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थी, दिल एक दूसरे की धड़कन पर धड़कते थे, बीवी शोहर के कदमों में सुकून पाती थी, शोहर बीवी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर ना जाने कब कहाँ किस घड़ी सब कुछ बदलने लगा। बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बगैर चाय का कप अधूरा लगता था, अब उसकी आवाज भी चुभने लगी। वह शोहर जिसकी वापसी का इंतजार बीवी खिड़की के पर्दे हटाकर किया करती थी, अब उसके कदमों की चाप पर दिल डोलने लगता है। और हैरत की बात यह है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई गुनाह, फिर भी ये अजनबियत क्यों? फिर ये दिल का खालीपन क्यों? या खुश्क जज्बात, ये नापसंदीदगी क्यों? यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुककर सोचना चाहिए, कहीं यह वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे चला दिया गया? कहीं किसी ने हसद के मारे, नफरत के जज्बात में इस रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया? कुरान की सूरतुल बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है, यानी वह लोग जादू के जरिए मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की यह किस्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और खतरनाक किस्म है, यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना। इस जुदाई की खास बात यह है, वह जाहिरी तौर पर भी समझ में नहीं आती, कोई मसला नहीं होता, यह फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। यह बोरी कभी अचानक आती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता घर को जलाकर राख कर देती है। ऐसे घरों में एक अजीब बात और भी होती है, मियाँ बीवी कोशिश करते हैं, नरमी से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सुलह की राहें तलाश करते हैं, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता।
دونوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جیسے اندر سے کسی نے دلوں کو تالا لگا دیا ہو، جیسے چاہ کر بھی معاف نہیں کر پا رہا ہو، جیسے بنا وجہ رونا آتا ہو، جیسے ہر بات بری لگنے لگتی ہو۔ ایسے حالات میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ حقیقت وجہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دینے والا مگر تباہ کر دینے والا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی جادو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا وہ صرف نفسیاتی کیفیت ہے؟ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بکھر گئے، ان کے ماں باپ سے ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا، یا وہ بیوی جو کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک فرشتہ تھا مگر اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ یہ سب علامت بتاتی ہے اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھ جائے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پر غصہ آ جائے، محبت کی جگہ بیزاری اور دوری پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، اور وہ سب سے تکلیف دہ نشانی ہے۔ محترم دوستو، ہم جس دل دہلا دینے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تحریر کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف۔ تو یہ بتاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا گھر برکتوں سے خالی ہو چکا ہے، کہیں آپ کا رزق آ کر واپس تو نہیں پلٹ رہا، کہیں وقت تیزی سے نکلتا تو نہیں جا رہا مگر کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کسی خفیہ جادو کی زنجیر ہو جو آپ کے رزق، آپ کے وقت، آپ کے اعمال کو باندھے بیٹھی ہو۔ ایسا گھر جہاں پہلے رزق کھل کر آتا تھا وہ رزق اچانک کم ہونا شروع ہو جائے، جہاں کام کے مواقع ملتے تھے اب وہ مواقع ضائع ہونے لگے، جہاں دن میں کئی کام بآسانی ہو جایا کرتے تھے اب ایک کام بھی مکمل نہیں ہوتا، اگر ہر مہینہ تنخواہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اسکول کے خرچے، دوائی کے بل، خرچہ سب کچھ ایک گم اندھیرے میں چلے جائے اور گھر کے لوگ کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگے، تو یہ سب عام نشانی نہیں ہوتی۔ یہ نشانیاں چلاتے ہوئے کہتی ہے یہاں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، یہاں رزق کے دروازے کسی نے باندھ دیے، یہاں وقت پر کسی نے کفن ڈال دیا، یہاں کسی نے برکت روک دی۔ جادو کا ایک خفیہ پہلو یہ ہے کہ انسان کی محنت کا پھل چھین لیتا ہے۔ جو شخص جو دن رات محنت کرتا ہے مگر نتیجہ صفر نکلتا ہے، گھر میں جو کماتے ہیں وہ بجلی کے بل میں، دوائی میں، حادثے میں، چھوٹے چھوٹے مرمتوں میں ضائع ہو جاتا ہے، نہ سیونگ ہوتی، نہ آگے تک کوئی پلان بن پاتا، اور وقت ایسے تیزی سے گزرنے لگتا ہے جیسے کسی نے ریت کی طرح بہا دیا ہو۔ دن ہفتے بن جاتے ہیں، ہفتے مہینے، اور انسان سوچتا رہ جائے کہ میں نے آخر کیا کیا، زندگی کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب جادو کا آسیب انسان کی قسمت پر پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جادوگر یا عالم کے الفاظ، تعبیر یا وسوسے، یہ سب اس مقصد سے کیے جاتے ہیں کسی کا نصیب اٹھ جائے۔ یا یاد رکھے، جادو کا اصل نشانہ صرف انسان کا جسم نہیں ہوتا، جادو اکثر انسان کے وقت اور رزق کو نشانہ بناتا ہے تاکہ وہ مسلسل پریشان نہیں، دل سے بدگمان ہو جائے، آخرکار اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اور ایسے گھر میں اگر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہو، مگر دلوں میں خوف ہو، رزق میں بے برکتی ہو، وقت میں تنگی ہو،
زندگی ایک اندھی سرنگ کی مانند لگنے لگے تو فوراً سمجھ جائیے یہ آخری اور اہم نشانی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں برکتیں خود چل کر واپس چلی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص آیت، کچھ خاص اذکار، کچھ خاص اعمال کرنے ہوں گے جنہیں ہم انشاءاللہ اب ایک سوال آپ کے دل کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ چاروں نشانیاں چھپی چھپی آپ کے گھر کے اندر جا چکی ہے؟ کیا آپ واقعی محفوظ ہیں یا کسی نے آپ کی قسمت پر کوئی جنجیر ڈال دی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قدم بھی آپ نے ہی اٹھانا ہے، مگر دیر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس موضوع پر جادو سے نجات کے یقینی روحانی طریقے پر مکمل ویڈیو بنا سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں ایسے ہی اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔